کبھی بھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ موت کے بعد 40 دن آخر کیا ہوتا ہے؟ موت کے بعد جب 40 دن ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ان 40 دنوں میں روح کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے یا نہیں؟ جب آپ اپنی آنکھیں آخری بار بند کریں گے اور پھر کبھی نہیں کھلیں گے اور یہ دنیا ہمیشہ کے لیے آپ سے جدا ہو جائے گی، وہ لمحہ جب آپ اپنے پیاروں کی آوازیں سن رہے ہوں گے مگر جواب دینے کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آخر تک دیکھنا، ضرور دیکھنا، اسکپ نہیں کرنا۔ آپ کا جسم تو یہی رہ جائے گا لیکن آپ کی روح ایک ایسی دنیا کی طرف روانہ ہو جائے گی جسے نہ آنکھوں نے دیکھا ہو، نہ زبان بیان کر سکتی ہو۔ تو پھر وہ پہلی رات کیسے ہوتی ہے اور اس کے بعد آنے والے 40 دنوں میں روح کن کیفیتوں سے گزرتی ہے؟ میرے بھائیو دوستو، اس ویڈیو میں ہم سب مل کر عالم برزخ کے اس پراسرار سفر میں قدم رکھے، ایک ایسا سفر جسے ہر انسان کو گزرنا ہے، لیکن ایک ہستی ایسی ہے جو اس سے سب سے بہتر جانتی تھی، ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے جدید ترین مصنوعی ذہانت کی بھی مدد سے موت کے بعد کے ان لمحوں کی اس انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ اسے پوشیدہ اور پراسرار روحانی سلسلے سے محروم نہ رہے۔ اگر آپ تیار ہیں تو آئے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور اب وہ لمحہ آ پہنچا ہے، وہ لمحہ جس سے آپ برسوں ٹالتے رہے، وہ جس کے بارے میں آپ نے سوچا کہ شاید یہ کبھی نہیں آئے گا۔ آخری سانس، زبان خاموش ہو چکی ہے، آنکھیں ایک نقطے پر جم جاتی ہے، دل آخری بار دھڑکتا ہے۔ تو یہ اس طرح ویڈیوز کی دیکھنے کے لیے ہمارے اکاؤنٹ کو سبسکرائب اور فالو کر دیں، اور پھر ہمیشہ کے لیے رک جاتا ہے۔ ایک سرد لہر پیروں سے شروع ہو کر پورے جسم میں پھیلنے لگتی ہے، لیکن یہ عام سردی نہیں، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ روح اب جسم کو چھوڑنے والی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، کاش موت صرف ایک بال کھینچنے جتنی تکلیف دیتی۔ اور روایت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، موت کا لمحہ ایسا ہے جیسے زندہ جانور کی کال اتاری جا رہی ہو۔ اسی لمحے روح کو پیروں کی طرف سے کھینچا جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ٹانگوں سے نکل کر پیٹ، سینے اور آخر کار حلق تک پہنچ جاتی ہے۔ جیسے ہی روح حلق تک پہنچتی ہے، درد شدید ہو جاتا ہے، پورا جسم یوں محسوس کرتا ہے جیسے اسے کاٹا جا رہا ہو۔ یہ کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسے جڑ سے بال کھینچ لیا جائے۔ اسی کشمکش میں ایک اور آزمائش آتی ہے، ایک ایسا وجود ظاہر ہوتا ہے جو عام آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ یہ شیطان ہوتا ہے جو آخری بار گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، آپ نے اپنا ایمان دے دو اور پانی لے لو۔ اس وقت پوری زندگی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے، نمازیں، گناہ، آنسو اور توبہ۔ اگر ایمان مضبوط ہو تو انسان بچ جاتا ہے، اور اگر کمزور ہو تو فی امان اللہ، تو دھوکا کھا سکتا ہے۔ مومن کی روح آسانی سے نکل جاتی جیسے برتن سے پانی بہتا ہے، اور کافر کی روح بہت سختی سے نکالی جاتی ہے۔ پھر جسم کو غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، نماز جنازہ ہوتی ہے اور قبر میں اتارا جاتا ہے۔ آپ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن کوئی آپ کو نہیں سن سکتا۔ قبر میں اکیلے رہ جاتے ہیں، پھر منکر نکیر آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، من ربک، ما دینک، من نبیک، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے؟ مومن جواب دیتا ہے تو قبر کشادہ ہو جاتی ہے اور جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے۔ اگر جواب نہ دے سکے
تو قبر تنگ ہو جاتی ہے اور عذاب شروع ہو جاتا ہے، پھر عالم برزخ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ایک درمیانی دنیا ہے جو دنیا اور آخرت کے درمیان ہے، یہی اصل زندگی کی ابتدا ہے، اور ایک دن ہم سب نے جانا ہے، اس حقیقت کا سامنا کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی اور ناصر ہو اور ہمیں عذاب قبر سے بچائے، آمین۔